علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، زبار کی ملک محمد ابصار حیدری آپ کی خدمات میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف عاملین کی آپ سے ملاقاتیں کرواتا رہتا ہوں. آج اس شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میرے بہترین دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرا ان کے ساتھ گھریلو تعلق ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. میری مراد میرے بہترین دوست، میرے بھائی جو کہ حروف ثوامت کے بہترین عامل ہیں. کچھ لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو نام کے عامل ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر صحیح ریاضت والے عامل ہیں. آج آپ کی ملاقات میں اپنے دوست، اپنے بھائی ڈاکٹر اقبال حسن صاحب سے کرواتا ہوں. پہلے بھی آپ نے ان کا ایک انٹرویو سنا تھا، آج دوسرا انٹرویو بھی آپ کو ان کا سنواتے ہیں اور ان کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پروردگار کا بے حد کرم ہے، شکر ہے آپ کی دعاؤں سے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. سنائیں کیسے مزاج آ رہے؟ ٹھنڈ زیادہ ہے؟ بس جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور مزاج صحیح؟ الحمدللہ. کام کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ میرے مالک کا کرم ہے، جو میرے مالک نے خدمت کا موقع دیا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے. الحمدللہ دل و جان سے ان کی خدمت کر رہا ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. باقاعدہ طور پر ابھی انٹرویو کا ایک سلسلہ جاری و ساری کرتے ہیں. میں فرسٹ آف آل بھائی کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت سے نوازا ہے اور آج بہت قیمتی نقوش آپ کے سامنے کھلنے والے ہیں. ان کی پیاری پیاری باتیں کھلنے والی ہیں. اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ فرسٹ آف آل جو ان کا انٹرویو کیا تھا اس کے اندر ان کی ریاضت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی تھی. آج میں ڈائریکٹ ان کے ساتھ عملیات کے حوالے سے، روحانیات کے حوالے سے سوالات کروں گا. جو دوست ان کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں یا ان کے مسودے کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں، وہ جو لنک ابھی ہم آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کا وہ پہلا انٹرویو ہے. ابھی میں پہلا سوال ان سے آج آپ کی محبتوں کے ساتھ کرتا ہوں. اچھا، تصوف کے اندر اسم اعظم، جی جی ماشاءاللہ آپ اللہ الصمد کے بھی عامل ہیں اور جو کہ حروف ثوامت کے اندر ہی آتا ہے. جی. تو اس کی افادیت کے حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے اور اس کے نقوش کون سے آپ تیار کرتے ہیں؟ جی ریاضت کے حوالے سے میں جب حروف ثوامت کے میدان میں آیا جی ریاضت کی، جی، اور میرا ایک ذوق شوق تھا جی کہ اتنا بڑا عمل ہے یہ جی کہ اس کو جو سمجھ جاتا ہے جی وہ سمجھتا ہے کہ کائنات کا ایک بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے. بہت زبردست. تو یہ دیکھو ایک راز ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک کے بیشتر جو اسماء ہے وہ ثوامت میں ہے. بے شک. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلمہ شریف اس میں مکمل ہے، مکمل ثوامت پہ ہے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم، اس میں ذات وہ بھی ثوامت ہے. بے شک. اس میں ودود ہے وہ بھی ثوامت ہے. بے شک. اس میں طاہر وہ بھی ثوامت ہے. اللہ الصمد وہ بھی ثوامت ہے. اور کاملین نے اللہ الصمد کے حوالے سے بے شمار اعمال دیے. جی بے شک ایسی، بے شک ایسی. تو جب میں نے اس اسم کی ریاضت کی اور میں حیران ہو گیا کہ ایک تو یہ ثوامت سے ریلیٹڈ ہے. جی. اور جب میں نے اس کے اوپر ریاضت کی اور مجھے اللہ پاک نے بہت راز دکھائے، اس میں مخفی راز یعنی آپ کو نوازا گیا اس سسٹم کے صدقے میں. میں نے اپنی لائف میں خیر و برکات کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے اللہ الصمد
سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا. واہ 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 واہ. اچھا اس کا نقش آپ کون سا تیار کرتے ہیں محبت کے حوالے سے؟ میں اس کا جو نقش تیار کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں زیادہ تر ابجد شمسی سے ہی کام لیتا ہوں، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ ابجد شمسی کو بہت کم یوز کرتا ہے. اچھا شاہد الیاس سلیمی صاحب نے تو 2 حروف پہ کام کیا، آپ نے 4 حروف پہ کام کیا، 3 حروف پہ کام کیا؟ میں نے 4 حروف پہ کیا. ٹھیک ہے. اس میں جو میرے کشف میں بات آئی تھی وہ ایک ایسا راز تھا مخفی، جی، جس سے میرا دل مطمئن ہو گیا. واہ. کہ ایسے مجھے لگا کہ جیسے مجھے منزل مل گئی ہے، میری منزل کا کنارہ مل گیا. واہ 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 واہ. اس میں وہ قیمتی راز تھا جو شاید بھائی کے شاید علم میں نہیں تھا. واہ. کیونکہ میرے نظریے کے مطابق، سوچ کے مطابق یہ تھا کہ اس کے لکھنے سے یہ ہے کہ برکات اسماء الہی، اسماء نبی کریم واہ کی برکات جو ہے وہ حاصل ہوں گی. واہ. جب میں نے اس صحیفے کو لکھنا شروع کیا جی، تو بہت بہت مقام پہ مجھے اللہ پاک کے اسماء نظر آئے. اس میں اللہ ظاہر ہوا، اس میں محمد ظاہر ہوا، واہ واہ واہ. اس میں رسول ظاہر ہوا، واہ. اس میں احمد ظاہر ہوا، واہ اس میں اکرم ظاہر ہوا، واہ 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 واہ. اس میں ودود ظاہر ہوا. واہ. اور میں حیران ہو گیا، اور میرا ایک یقین تھا کہ جو میں ریاضت کر رہا تھا مجھے اس کا جو ہے نا پھل مل گیا. واہ 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 واہ. بہت زبردست. پھر اس میں جو میرا عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ میرا جو صحیفہ ہے اب اسماء الہی اور اسماء نبی کریم کی برکت سے یہ رجت نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. یہ کامل ایمان تھا آپ کا. جی، کہ میں نے اکثر عاملین کو حروف صوامت کے میدان میں رجت لگتے دیکھا، سنا ہے. وہ زیادہ تر کمری کرنے والے ہیں. جتنے پاکستان میں نے اکثر دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ احد رساس تاک لمبا کی طرف بھی جاتے ہیں. جی. آدھ ہوا تاک لمبا سسر کی جانب بھی جاتے ہیں. جی جی. یہ میں نے بہت زیادہ انہیں دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے باقاعدہ طور پر کوئی کامل استاد بھی پکڑا؟ دیکھو الحمدللہ کوئی بھی سسٹم جو چلتا ہے ریاضت کے حوالے سے، جی، کامل استاد اور کامل مرشد کے بغیر کبھی انسان منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتا. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے. جب تک آپ استاد کامل کی خدمت نہیں کریں گے، بے شک ان کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، تب تک ان کی روحانی رہنمائی آپ تک نہیں پہنچ سکتے. بے شک. اچھا یہ تلسماتی نقوش جو آپ تیار کرتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھو ہر عاملین کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہر عامل کا اپنا طریقہ کار ہے. بے شک. میں اپنے ایک خاص ریاضت کے حوالے سے جو میں نے اس میں سرچ کی ہے، جی، اسی بیس سے میں وہ عمل تیار کرتا ہوں. واہ. کیونکہ اکثر جو میں نے ابتدا میں دیکھا تھا کہ زیادہ تر عاملین نے صرف صوامت کا طلسم استعمال کیا. واہ. میرے خیال میں یہ تھا کہ طلسم اپنی جگہ پہ کام کرتا ہے. جی. اگر طلسم کے ساتھ اس کے اعداد کا نقش بھی تیار کیا جائے زبردست. تو اس کی جو تاثیر ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. بہت زبردست. اس میں یہ ہے کہ ایک جو ہوگی طاقت کام کرے گی، دوسری تعدادی طاقت کام کرے گی. یہ بات ہے. یعنی کہ ایک طاقت ہمارے سامنے ظاہری ہوگی، جی، وہ طلسمات میں آتی ہے، جو باطنی ہے وہ اعداد میں آتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حروف صوامت کے اندر تسخیر بھی ہے؟ بالکل ہے. لوگ تو اس سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا. دیکھو بات یہ ہے کہ صوامت ایک روحانی قوت ہے. بے شک. ٹھیک ہے. آگے جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے جی، وہ اس کو استعمال کرنے کا فن ہے. واہ. اگر آپ اس کے استعمال کا فن جانتے ہیں یا اس میں آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، واہ. تو کائنات کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کام جی، اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا. واہ. بہت زبردست. میرے سے بیشتر عاملین نے صرف صوامت کو بندش کے طور پہ استعمال کیا. بے شک.
الحمدللہ میں نے اپنی سرچ سے ثابت کیا ہے کہ اس سے دنیا کا ہر کام، بلکہ کوئی بھی رکاوٹ والا کام ہے، بندش والا کام ہے، میں الحمدللہ اسی کے ذریعے، سوامت کے ذریعے اس کی بندش بھی کھول سکتا ہوں۔ زبردست، بہت زبردست۔ کیا اس کے لیے آپ نے کوئی عام فہم نقش بھی لکھا ہے جو آپ ہمارے ناظرین کو پیش کریں گے؟ جی الحمدللہ یہ ہمارے سامنے اسم اعظم اللہ الصمد ہے۔ جی، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اللہ پاک کا ایک اسم اس میں جلالی ہے، بے شک، اور اس کے افادیت جو بزرگان دین کی طرف سے ہمیں ملی ہے، تو یہ دنیا کے ہر کام کے لیے سہری بات میں اپنے فضائل و برکات رکھتا ہے۔ اچھا، آج کل عاملین کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بری بلکہ حیرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، عامل کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ نے اس کی تشکیل کو کتنا کارآمد پایا؟ تو سب سے مین بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو عاملین جو ہے وہ محنت نہیں کرتے جی، کو جب تک آپ محنت نہیں کریں گے تب تک پھل نہیں ملے گا۔ اگر ایک اسٹوڈینٹ کمرہ جماعت میں خالی پیپر دے کے آ جاتا ہے جی، اور وہ دعا مانگتا رہے کہ میں فرسٹ آ جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ واہ، بے شک ایسی نقوش تب تک کام نہیں کرتے جب تک اس کے بیک میں عامل کی روحانی طاقت اور اس کے ریاست، تصرفات، مشاہدات، تجربات شامل نہیں ہوتے۔ اچھا، فار ایگزامپل ایک ہمارے دوست تھے، ان کا نام تھا سرور صاحب جی، وہ حروف ثوابت کے عامل تھے۔ انہوں نے کسی بندے نے کہا کہ آپ اس ٹرین کو روک کر دکھائیں، ٹرین کو روک کر دکھائیں۔ انہوں نے 3 چٹکیاں لگائیں ایسے، ان کے پاس جنات نہیں تھے، وہ حروف ثوابت کے عامل تھے، انہوں نے ٹرین کو روک لیا۔ کیا آپ نے بھی اس طرح کا کوئی تجربہ کیا کہ کسی ٹرین کو روکا ہو، کسی بندے کے اٹھنے بیٹھنے کو آپ نے باندھ دیا ہو یا شور کو باندھ دیا ہو، اس طرح کی کوئی بات؟ دیکھو میرا ایک اپنا ایک دیکھو طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی لائف میں ہمیشہ خاموشی کو ترجیح دی ہے، واہ، سکون کو ترجیح دی ہے، شبدہ بازی کو ترجیح نہیں دی کہ زبردست، جو وہ عامل ہی کیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں انسان کو ایک کامل انسان، کامل سوچ رکھنی چاہیے۔ زبردست، کیا کہنے، مثبت سوچوں کا عامل ہونا چاہیے۔ انسان ہوتا ہے تو اپنی طاقتوں کو آزمائش کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ بے شک، بہت زبردست بات، بہت زبردست۔ لیکن یہ ہمارا ایک تجربہ ہے کہ حروف ثوامت ایک ایسی قوت ہے جس سے دنیا کا ہر کام بھی ہو جاتا ہے، ہر چیز کو آپ باندھ بھی سکتے ہیں، کھول بھی سکتے ہیں۔ اچھا جی، الحمدللہ ہم نے اپنی لائف میں بے شمار کام لیے، بلکہ ہزاروں لیے، طلاق بھی روکی ہے زبردست، الحمدللہ۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ عاملین کہتے ہیں کہ ثوامت سے صرف بندش کا کام لیا، الحمدللہ میں نے شادی کے لیے بھی اعمال تیار کیے ہیں کہ جلد از جلد شادی ہونے میں تمام رکاوٹیں نہ رہیں۔ جب میں نے اس کو استعمال کیا، رکاوٹوں کو بند کر دیا آپ نے۔ دیکھو رکاوٹیں جو ہے نا میرے آگے، وہ اس میں تمام تر جو رکاوٹیں ہیں، رکاوٹوں کے اندر آ جاتی، انکار ہے، ضد ہے، غصہ ہے، وہ بھی رکاوٹ ہی ہے، رکاوٹ ہی ہے نا، بند ہو گیا۔ بعض دفعہ جو یہ ہوتا ہے نا کہ رشتہ دینے سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اس کی آپ رکاوٹ کو باندھیں گے تو وہ الحمدللہ رشتہ دینے میں انکار نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ ثوابت کے اعمال سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ بات یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کتابی طور پہ کہیں پہ عالم مل جائے، نہ تو اس کا الف سے یہ تک کوئی ریاضت کے حوالے سے کوئی معلومات ہوتی ہے کہ بندہ اس کو پہلے سمجھے، پھر اس کے مطابق یعنی کہ استاد ڈھونڈے جو اس عمل میں ایکسپرٹ ہے، واہ، کیونکہ بغیر استاد کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ رجت کا شکار ہوتا ہے، سخت ترین رجت کا شکار۔ حروف ثوامت میں نے یہ چیز دیکھا ہے کہ عملیات کی دنیا میں نے سب سے پاورفل ثوامت کو پایا۔ بہت زبردست، بہت زبردست، بہت زبردست۔ جس طرح یہ پاورفل ہے، اس کی رجت بھی پاورفل ہے۔ یہی بات۔
ناظرین آج کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا، فیڈ بیک بھی ساتھ ساتھ دیجیے گا ہمیں۔ ابھی میں ایک بہترین اہم سوال کرنے والا ہوں، اقبال بھائی کیا حروف ثوامت سے حاضری کو بھی بند کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کیا آپ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ پڑھائی کرتے ہیں، کوئی تعویذ دیتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے اس کا؟ دیکھو جو حروف ثوامت میں کمال درجہ رکھتا ہے، جی بے شک، میرے حساب سے وہ کائنات کے اندر سب سے وہ ایک خطرناک کام ہے۔ جی کیونکہ ثوامت میں نے اپنی لائف میں ہزاروں مشاہدات کیے، اگر ثوامت کا کامل عامل ہے، جی اگر وہ اپنی زبان سے لفظ نہ نکال دے تو بھی ہر چیز رک جاتی ہے۔ واہ، اس کی خاموشی بھی بندش ہے۔ بالکل، بہت زبردست، بہت زبردست۔ کیونکہ اس حوالے سے کہ اگر ہم اس کی حاضری کے اوپر بندش لگائیں جی کہ وہ حاضری نہ کر سکے، جی انشاءاللہ وہ فوری رک جائے گی۔ اچھا، حروف ثوامت کا جو عامل ہے، اگر وہ کسی کا کام کرتا ہے یا خود اپنے لیے عمل پڑھتا ہے، تو کیا وہ کون کون سے صدقات کرے؟ دیکھو جو میں نے دیکھا ہے حروف ثوامت میں، وہ سب سے جو اہم جو صدقات ہیں وہ یہ ہے سوجی اور چینی کا سفید کلر کا۔ یہ جو ہے نا صدقات جو ہیں یہ قبرستان میں آپ استعمال کریں۔ زبردست۔ یا جتنے کے حروف ثوامت کے اعداد ہیں، جیسے 543 ہے، 3465 ہے، اتنے پیسے جو ہے کسی غریب مستحق کو اس کا راشن یا اس کی امداد کر دی جائے، یا اللہ پاک کے نام پر جو، یعنی کہ آپ کا جو ثوامت کے صدقات ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ واہ، اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے وہ کون سے 4 حروف ہیں جن پر آپ نے کام کیا، اور شاید الیاس سلیمی صاحب نے کون سے حروف پہ کام کیا؟ شاید الیاس سلیمی صاحب نے 2 حروف پہ کام کیا ہے، یہ ثوامت کے جو حروف ہیں جی، لیکن اس نے 2 کی ترتیب رکھی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر وہ کیا ترتیب فارغ اس میں یعنی کہ ایک کھانے میں یعنی کہ 2 مرتبہ حرف استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی کہ 13x13 کے صفحات جو ہے نا وہ لکھے گئے ہیں۔ جی، تو میں نے جو ثوامت کا صحیفہ لکھا ہے وہ 4 حروف پہ لکھا ہے، یعنی کہ ہر خانے میں 4 حروف۔ ناظرین یہ بات آپ کے لیے غور طلب ہے کہ شاید الیاس سلیمی صاحب نے 13x13 کا تیار کیا صحیفہ، اور بھائی نے 4 حروف پر کام کیا ہے۔ وہ کتنے بائی وہ کتنے بھی کا ہے؟ 13x13 13x13 کا ہے۔ اور یہ اس کے اندر ایک فرسٹ آف آل یہ چیز جو مجھے پسند آئی ہے کہ اس کے اندر کافی اسماء الحسنہ نکلے، اور اسماء پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء پاک بھی بہت زیادہ نکلے، اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ کلمہ شریف بھی اس کے اندر ظاہر ہو گیا۔ تو اس میں کافی برکات ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ انسان کو اس حوالے سے رجت ہو۔ ان پاک آپ سلامت رکھیں۔ ابھی بھائی سے آخری پیغام سنتے ہیں، ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا پیغام۔ دیکھو ہمارا یہ پیغام ہے خاص طور پہ عملیات کے لیے کہ کوئی بھی عمل ہے بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی کامل کی اجازت کے بغیر عمل نہیں کرنا چاہیے، بہت زبردست، کیونکہ اس کی رجت ہی ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں آپ اس کو بطور ورد پڑھ سکتے ہیں، بطور یعنی کہ فیوز و برکات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی آیات کا عمل ہے، حروف کا عمل ہے، اسماء کا عمل ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن عمل کی صورت میں نہیں کرنا۔ واہ واہ، جب تک آپ کا استاد کامل نہیں ہے یا آپ کسی شیخ کامل کی اجازت سے وہ عمل نہیں کرتے، تب تک آپ کو منزل نہیں مل سکتی۔ بہت زبردست۔ ناظرین آج آپ کو اقبال بھائی کا انٹرویو کیسا لگا؟ انشاءاللہ پھر کبھی ان کا ایک انٹرویو آپ کے نظروں کے سامنے لاؤں گا، آپ کے اذان کی انشاءاللہ وہ زینت بنے گا۔ محبتیں بانٹیں، محبتیں انسان کو زندہ رکھتی ہیں۔ مولا پاک پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ اقبال بھائی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کو اپنا زوار کی ملک محمد ابصار حیدری۔ السلام علیکم۔